بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معزز سامعین کرام، بے اولاد جوڑوں کے لیے 5 قرآنی دعائیں. پہلی دعا سورۃ انبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 89. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑو، تو سب سے بہتر وارث ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ. اور ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا علیہ السلام، نام بھی رکھ کر دنیا میں بھیج دیا. اللہ اکبر. دوسری دعا ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. سورۃ صافات آیت نمبر جو ہے وہ 100 اور 23واں پارہ ہے. رب ہب لی من الصالحین. اے میرے رب مجھے صالح و نیک بخت اولاد عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. تیسری دعا کا ذکر بھی رب العالمین نے سورۃ ال عمران 3واں پارہ اور آیت نمبر 38 میں کیا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا. ایک جائز وسیلہ جو ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. چوتھی دعا سورۃ نور 29واں پارہ آیت نمبر 10، 11 اور 12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کو اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد بھی دے گا. 3 استغفار میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا استغفر اللہ واتوب بولے. دوسرا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب بولے. تیسرا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. 5ویں دعا جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی سورۃ قصص آیت نمبر 24، 20واں پارہ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے پروردگار تو جو کچھ بھلائی، تو جو کچھ خیر میری طرف جو ہے وہ اتارے، میں اس کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دے دیا، نوکری بھی دے دی، کھانا بھی دے دیا، اور کھانا پکانے والی یعنی بیوی بھی دے دی. پیارے بھائیوں، ہر حاجت کا اللہ کی قسم قرآنی وظیفہ ہے. اس کو نماز میں، سنتوں میں، نوافل میں، فرضوں میں آخری تشہد کے بعد یعنی درود شریف کے بعد پڑھیں، اور خصوصاً جو ہے وہ سجدے میں جو اللہ تعالیٰ دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے اس میں پڑھیں. آخری بات، کسی مزار، دربار، خانگاہ پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ خود محتاج ہیں اولاد کے، وہ خود محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. اسی طرح میرے بھائیوں، کوئی دھاگا، کوئی تعویذ یہ بھی باندھنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. سورۃ مومن آیت نمبر 7. اللہ تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے. جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک.